ہمارے مفتی صاحب سے بھی ایک لمبی چڑی ڈسکشن ہو گئی. تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگوں سے مخاطب ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے. اس واقعے میں ایک لڑکی کی کورٹ میرج ہوتی ہے یا لڑکی لڑکا گھر سے نکل جاتے ہیں، نکل بھاگ ہوتی ہے ان کی، اور پھر ان لڑکی لڑکا کو تو نہیں بلکہ ان لوگوں پہ فائرنگ ہوتی ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا جو ان کو مطلب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی قسم کی واقعات ہمارے سائڈ میں، ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسی قسم کی واقعات نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہے. ایسی قسم کی واقعات نے ایک وحشت پلائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس چیزوں پہ جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اس چیزوں کا نہ کوئی مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق ہے، اور دوسری طرف یہ ہمیں مصیبت کھڑا کر رہی ہے. آج ہمارے مفتی صاحب سے بھی ایک لمبی چڑی ڈسکشن ہو گئی، جن کا ہم دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری ڈیٹیل سے اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامک پس منظر سے اس سارے واقعے کی اس پہ بحث کی، اور دوسری ایسی قسم کی جو ایشوز ہیں اس پہ بہت زبردست انہوں نے بات کی. تو مفتی صاحب کا اکارڈنگ ٹو دی مفتی صاحب کہ اگر یہ ایسی قسم کی واقعات ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم لڑکی سے پوچھتے تک نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ہم کون سی گھر میں لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے. جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ اگر لڑکی لڑکا کا رشتہ ہو جائے، جس طرح کہ لڑکا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں گھر میں آپ کا رشتہ ہوگا، تو اسی طرح لڑکی سے بھی پوچھنا چاہیے. ان کی بیسک رائٹس ہیں، اسلامک رائٹس ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ آپ مطلب آپ کا رشتہ ہم جس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا آپ اس ساری زندگی جب ان کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کیا آپ کو یہ قبول ہے. جب ہم اسلام کو نہیں فالو کر رہے ہیں، جب ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ایسی قسم کی واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمیں لاشیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. اور بدقسمتی سے آج کل مطلب یہ 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، دس از 2021، پھر بھی ہم ایسی قسم کی سٹوریز ریپیٹ کر رہے ہیں جو میں کہوں کہ صدیوں کے پہلے بھی شاید نہیں ہوتی گئی ہے. تو اس بات پہ اس واقعے کی اور ایسی قسم کی واقعات کی جو اس ایک فیملی تک ریلیٹڈ نہیں ہے، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں ایسی قسم کی واقعات کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. ایسی قسم کی چیزوں سے سارے لوگ پریشان ہیں، سارے معاشرہ ہمارے پریشان ہیں، لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. تھرو اس پلیٹ فارم سے میں اپنے علماء کرام سے، اپنے سیاستدانوں سے، پولیٹیشین سے، جو ہمارے ناظمین ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یا پھر ضلعی کی جو انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان سے میں پرزور مطالعہ کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اسی چیزوں پہ، ہیومن رائٹس پہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ لوگ اسی چیزوں پہ ضرور کام کریں، نہیں تو پتہ نہیں آگے ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ایسی قسم کی واقعات کو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ پریکٹیکل اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلعی انتظامیہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، پولیٹیشین اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہاں کے یا ہمارے علاقائی جو ہمارے مشران ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی قسم کے ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے. اس وقت میرے ساتھ UAT اسٹوڈنٹ انجینئر جاوید اقبال موجود ہیں. سو جاوید، وٹ ڈو یو تھنک، وٹ از یور اوپینین ایسی قسم کی واقعات پہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح کم کرتے ہیں؟ کیا ہمیں پریکٹیکل اسٹیپس لینی چاہیے؟ سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے مسائل کو، جو ایسے کمپلیکس مسائل کو، ایسے پیچیدے مسائل کو آپ جو ہے ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر دیکھیں، یہ ایک روایت ہے ہمارے علاقے میں، بلکہ پورے پاکستان میں. بعد میں ہمارا علاقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈیجٹ علاقہ ہے، یہاں یہ روایت بہت سی عام ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہم جب رشتے کراتے ہیں تو اس میں ہم لڑکی کے رضا نہیں پوچھتے، بالکل نہیں پوچھتے کہ آپ کی منگنی کس کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے. اور بہت سے ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں جو چائلڈ ہوڈ میں ہوتے ہیں، بچوں کی صورت میں وہ ہو جاتے ہیں، بچپن میں، اور بعد میں جو ہے وہ ناپسندیدگی کا باعث بنتی ہے. تو ایسے تو پھر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم کو، جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا. اور
سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے, ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. ایسے مسائل جو ہے زیادہ تر جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے, ڈیو ٹو دا لیک آف ایجوکیشن. ہمارے علاقے میں تعلیم کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے 50-60-70% جو ہے ایسے مسائل جو ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو والدین سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان کی ضروریات ہے وہ ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح. اور سب سے بڑی غلطی بھی والدین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آج کل کے نوجوانوں کو اپنے زمانے کے نوجوانوں سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو بلکہ زمانہ بدل چکا ہے کہ ان کی ضروریات کچھ اور ہے, اور ہم یہاں آج کل کی نوجوانوں کی ضروریات کچھ اور ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہے. تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, بالکل, تاکہ ایسے مسائل کو نہ دیکھنا پڑے. بہت بہت شکریہ. اوکے جی, موسٹ ویلکم. جس طرح کے ویورز آپ لوگوں نے دیکھی, جاوید کی بھی ہم نے ان کی بھی ویوز پوائنٹ آف ویو جانا چاہا کہ وٹ ہی تھنک اباؤٹ دس امپورٹنٹ ایشو. انہوں نے ایک زبردست بات کی کہ ایجوکیشن میں اگر جب تک ہم اپنے بچوں کو, اپنے نئی نسل کو ایجوکیٹ نہ کریں, جب تک ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دلوائیں, تب تک ہم ایک روشن مستقبل کی, اپنے قوم کی روشن مستقبل نہیں دیکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ شکریہ. میرے خیال میں ہم پروگرام اینڈ کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کیا ویوز رکھتے ہیں, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں, اس برائیوں کو ہم کس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں. آپ لوگ کیا کمنٹ دینا چاہیں گے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے تو لائک کریں, اگر آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پہ واچ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کریں, ایز ویل ایز بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی قسم کی ویڈیوز آپ لوگ تک بر وقت پہنچ سکے.